اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ کون اونچی ذات کا ہے یا کون نیچی ذات کا ہے۔ یہ دین صرف اونچی ذات والوں کا نہیں، اونچے طبقات کا نہیں، سرمایہ داروں اور پیسے والوں کا نہیں۔ یہ دین جن کو تم نچلے کہتے ہو اور سوسائٹی کے کمزور طبقات میں شمار کرتے ہو، یہ دین ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، یہ بادشاہ کے لیے بھی ہے، رعایا کے لیے بھی ہے۔ دنیا کی سیاسی تحریکیں اسی طرح سوچتی ہیں، لیکن اسلام نے کہا یہ دین سب کے لیے ہے۔ في ربيعنا أطلع الله وأتى النصر من الله يا له شهر عظيم وشريف كرم الله يا له شهر عظيم وشريف أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض۔ بتاؤ اللہ کی بندگی کے سوا کوئی اور راستہ یہ اختیار کر رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہیں سب سر جھکا کے چل رہی ہیں اس کے سامنے؟ تو کیا انسان ہی ایسا ہو گیا ہے جس کی اس کائنات کے اندر، اس بڑی کائنات کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہی ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے بغاوت کرے؟ کہا کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہیں، کوئی بڑے سے بڑا سیارہ ہو یا ننھے سے ننھا سا ذرہ، سب اس کے قوانین کے پابند ہیں۔ تو انسان کے لیے کہاں سے گنجائش نکل آئی کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے؟ تو کہا کہ ساری دنیا اس کے سامنے جھک چکی ہے۔ اگر تم اس کے سامنے سر نہ جھکاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پوری دنیا جس راستے پر چل رہی ہے اس کے خلاف راستہ تم اختیار کر رہے ہو۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، ستارے، یہ دریا اور پہاڑ جس قانون کے تابع ہیں اس سے ہٹ کر تم چل رہے ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام اسی کا نام ہے۔ اسلام نام ہے اس بات کا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، سرنڈر کر دے، یہ کہہ دے مالک میرے اوپر تیرا حکم چلے گا، تیرے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ ہے اسلام، اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، خواب میں اشارہ ملا، اسے انہوں نے حکم سمجھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے انہوں نے کہا، تو بیٹے نے کہا کہ اللہ کا اگر یہ اشارہ ہے، یہ حکم ہے تو اس پر عمل کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے لٹا دیا، بیٹے کو لٹا دیا کہ ذبح کریں۔ قرآن اس کے لیے کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ دونوں جب سراپا اسلام بن گئے، باپ نے کہا اشارہ ہو رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا اب اس میں تاخیر کی کیا بات ہے، کیجئے اس پر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے کوئی گھبراہٹ لاحق نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ صبر کے ساتھ گردن چھری کے نیچے رکھ رہا ہوں۔ باپ تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چھری بیٹے کے حلق پر رکھ دی۔ اس پورے عمل کے بارے میں کہتا ہے قرآن فَلَمَّا أَسْلَمَا، باپ اور بیٹے دونوں جب اسلام لے آئے، یہ ہے اسلام۔ اللہ کا حکم ہوا، آنکھ بند کر کے ذرا سوچئے، 1 منٹ کے لیے سوچئے،
کہ اس سے بڑی بات کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، اور یہ اسلام کی صحیح تصویر سامنے آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسلام یہ ہے، اللہ کے ہر حکم پر آدمی اپنے آپ کو ڈال دے، سرنڈر کر دے، اے اللہ تیرا جو حکم ہوگا اس پر میں عمل کروں گا۔ یہ قانون آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دنیا کا ہر شخص کہے گا، کہنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ نہیں تو کہہ دے کہ میں خود ہی دنیا میں چلا آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی نامعقول بات کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا خود ہی خالق ہو اپنے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسی نامعقول بات کیوں کرتے ہو؟ کہو نا کہ ہم خود خالق ہیں اپنے، یا کسی اور چیز کے ذریعے وجود میں آ گئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن یہ کہتا ہے، ہر شخص سے کہتا ہے کہ تم نے اگر خدا کا اقرار کیا ہے تو سرنڈر کر دو اپنے آپ کو خدا کے سامنے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بات بھی بتائی ہے، یہی دین، یہی قانون حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا ہے۔ سب کو اسی کی تعلیم دی گئی، سب کو اسی کی ہدایت کی گئی کہ وہ مومن اور مسلم بن کے رہیں۔ حضرت نوح کو بھی یہی تعلیم دی گئی، حضرت ابراہیم کو بھی یہی تعلیم دی گئی، حضرت موسیٰ کو بھی یہی تعلیم دی گئی، حضرت عیسیٰ کو بھی یہی تعلیم دی گئی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی تعلیم دی گئی۔ بلا شبہ بعض احکام میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر تعلیم یہی تھی کہ انسان کو خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور خدا کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اس کا سر نہ جھکے، اور وہ اس کا بندہ بن کر دنیا میں رہے۔ یہ قانون سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور انسان جب سے پیدا ہوا ہے قیامت تک رہے گا، اور اس وقت تک وہ انسان اللہ کا بندہ ہی رہے گا۔ اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ قانون، یہ ہدایت جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ اللہ ہی رہے گا، انسان انسان ہی رہے گا، اور ہر دور میں ہر وقت انسان اس کا محتاج ہوگا کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہنچا دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے بھیجا گیا، حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو، ان سے یہی کہا گیا کہ جاؤ، اس کے بعد یاد رکھو اللہ کی ہدایت آتی رہے گی، جو اس ہدایت پر عمل کرے گا وہ چین کی زندگی گزارے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ، یاد رکھو اللہ کی ہدایت تمہارے لیے بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی آتی رہے گی، جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس بات کا خوف کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا بے خوف خدا کے ہاں پہنچ سکتا ہے، اور اسے غم بھی نہیں ہوگا کہ ہائے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا، یہ غم بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس کی اطاعت کیسے کی جائے،
اس کے کیا احکام ہیں، اس نے عبادت کا کیا طریقہ بتایا ہے، کن اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، کیا احکام دیے ہیں معیشت کے، معاشرت کے، سیاست کے، تہذیب کے، یہ ساری باتیں اس کے رسولوں کے ذریعے تمہیں معلوم ہوں گی۔ اللہ کی ذات کسی سے براہ راست گفتگو نہیں کرتی، وہ صرف اپنے پیغمبروں کو واسطہ بناتی ہے۔ پیغمبروں سے وہ اللہ براہ راست بھی گفتگو کرتا ہے، فرشتوں کے واسطے سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ ان کے ذریعے تمہیں اللہ کی ہدایت ملتی رہے گی۔ اور پھر جو شخص اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کی زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی، اور جو اس سے انحراف کرے گا، اسے چھوڑے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ، یاد رکھو اللہ کی ہدایت تمہارے لیے بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی آتی رہے گی۔ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس بات کا خوف کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا بے خوف خدا کے ہاں پہنچ سکتا ہے، اور اسے غم بھی نہیں ہوگا کہ ہائے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا، یہ غم بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کے کیا احکام ہیں، اس نے عبادت کا کیا طریقہ بتایا ہے، کن اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، کیا احکام دیے ہیں معیشت کے، معاشرت کے، سیاست کے، تہذیب کے، یہ ساری باتیں اس کے رسولوں کے ذریعے تمہیں معلوم ہوں گی۔ اللہ کی ذات کسی سے براہ راست گفتگو نہیں کرتی، وہ صرف اپنے پیغمبروں کو واسطہ بناتی ہے۔ پیغمبروں سے وہ اللہ براہ راست بھی گفتگو کرتا ہے، فرشتوں کے واسطے سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ ان کے ذریعے تمہیں اللہ کی ہدایت ملتی رہے گی۔ اور پھر جو شخص اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کی زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی، اور جو اس سے انحراف کرے گا، اسے چھوڑے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ یہ ہے اسلام۔ اب آپ یہ دیکھیے، اسلام کی تعلیم ایسی ہے جب سے وہ آیا ہے اسی طرح کا آیا ہے۔ ہر سماج میں کچھ با اختیار لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان کے تابع ہوتے ہیں، اور بعض سوسائٹیوں میں تو اونچ نیچ کا ایک معیار قائم ہو گیا ہے۔ کچھ قومیں اونچی سمجھی جاتی ہیں، کچھ نیچی سمجھی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس طرح کی ایک تقسیم وہاں بھی موجود تھی۔ بہت سی تقسیمیں تھیں۔ ایک تقسیم یہ بھی تھی آزاد اور غلام کی۔ آزاد کے جو حقوق تھے، اس کے جو اختیارات تھے، سماج میں اس کی جو حیثیت تھی وہ غلاموں کی نہیں تھی، نہ اس کے اختیارات تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دریافت کیا آپ سے، من معک علی ھذا الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس میں کون آپ کے ساتھ ہے؟ جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے؟ ذرا ہم دیکھیں
کیا اونچی ذات کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں یا نیچی ذات کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ کون لوگ ساتھ دے رہے ہیں آپ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، میرے ساتھ تو آزاد بھی ہیں غلام بھی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اتفاق کہی اللہ کی مرضی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس وقت ایک طرف آپ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جن کا شمار سرداران قریش میں ہوتا تھا، اور ایک طرف حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ اشارہ کر کے کہا حر و عبد، یہ دین صرف اونچی ذات والوں کا نہیں، اونچے طبقات کا نہیں، سرمایہ داروں اور پیسے والوں کا نہیں، جن کو تم کمزور کہتے ہو اور سوسائٹی کے کمزور طبقات میں شمار کرتے ہو، یہ دین ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، یہ مزدور کے لیے بھی ہے، مالک کے لیے بھی ہے، اور یہ صنعت کار کے لیے بھی ہے، اور اس کے کارخانے میں کام کرنے والوں کے لیے بھی ہے، یہ بادشاہ کے لیے بھی ہے، رعایا کے لیے بھی ہے۔ آپ نے کہا یہ غلاموں کے لیے بھی ہے، آزاد کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی اس میں اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ کون اونچی ذات کا ہے یا کون نیچی ذات کا ہے، کون سوسائٹی میں اونچا درجہ رکھتا ہے، کیا برہمنوں سے خطاب کیا جائے، مزدوروں سے خطاب کیا جائے، کسی خاص سیکشن سے خطاب کیا جائے۔ دنیا کی سیاسی تحریکیں اسی طرح سوچتی ہیں، لیکن اسلام نے کہا یہ دین سب کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، بتائیے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو زمین آسمان کا مالک ہے، اس کا خالق ہے۔ تو اسلام اس طرح ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس میں اس نے چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر دی ہے، چاہے آدمی بادشاہوں کی زندگی گزارے یا غریبوں کی زندگی گزارے، محلوں میں رہے یا جھونپڑی میں رہے، سب کے لیے یہ دین ہے۔ ایک فرق دنیا میں یہ بھی کیا جاتا تھا میرے دوستوں اور ساتھیوں، عورت اور مرد کا بھی فرق کیا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا مرد جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، دماغی صلاحیتیں بھی زیادہ ہیں، پیسہ بھی کماتا ہے، دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں عورت کمزور ہے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، محنت مزدوری بھی اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح مرد کرتا ہے، پیسہ نہیں کما سکتی، تو عورت کا حق کہاں سے آ گیا؟ مرد کے برابر کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ قرآن نے کہا نہیں، عورت اور مرد دونوں اللہ کے بندے ہیں، یہ دین دونوں کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں، اس میں کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اے اللہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، تیرے دین کی دعوت دی، اس کے لیے قربانیاں دیں، تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کیا، ہماری درخواست ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعائیں سن لیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، جس نے بھی اللہ کے دین کے لیے کوشش کی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ کے دین کے لیے اگر کسی مرد نے کوشش کی ہے، جاں فشانی کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، قربانی دی ہے،
یا کسی عورت نے جان فشانی کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، محنت کی ہے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور یہ کہا کہ کسی نے بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے جس نے بھی عمل کیا اس کا عمل ضائع نہیں جائے گا، میں ضائع نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرد ہے یہ اس لیے اس سے ثواب ملنا چاہیے، یہ عورت ہے اسے ثواب نہیں ملنا چاہیے۔ کہا جس نے بھی کام کیا ہے، محنت کی ہے اللہ کے دین کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا ثواب میں ضرور دوں گا۔ کہا بعضکم من بعض، مرد ہو یا عورت سب ایک ہی تو ہو۔ بتائیے، دنیا نے کہا کہ عورت اور مرد کا حق برابر نہیں ہے۔ آج برابری کی باتیں کی جاتی ہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں ورنہ میں بتاتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس زمانے میں تو یہی کہا جاتا تھا کہ دونوں کا حق برابر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، اللہ کا دین ہے، اس دین کے لیے جو بھی کوشش کرے گا، جو بھی محنت کرے گا، جو جان فشانی کرے گا، قربانی دے گا، وہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ اسی طرح جا کے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص بھی عمل کرے گا، اچھا عمل، عمل صالح اختیار کرے گا، فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے بھی عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ساتھ ہی اس کے دل میں ایمان بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کو اس دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی دیں گے ہم، پاکیزہ زندگی اس دنیا کے اندر دیں گے، حرام سے بچائیں گے، حلال زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو دنیا کی آسائش بھی دیں گے۔ یہ ان کے جو نیک اعمال ہیں، اس کا اجر آخرت میں ضرور دیں گے ان کو۔ صاف الفاظ میں کہا جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر اس کا عمل صحیح ہے، ایمان ہے اس کے اندر، تو یہاں دنیا کی زندگی بھی بہتر گزارے گا وہ، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر ملے گا۔ کہ اس طرح اسلام نے بتایا کہ یہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔